إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اچھا جی، ہم نے الحمدللہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ایک نیا چیپٹر شروع کیا تھا. اس بک کا آخری چیپٹر ہے جنت میں داخلے کا، ایڈمیٹنس ٹو پیراڈائز. کچھ ہم نے انٹروڈکٹری باتیں کی تھیں اور پھر ہم نے ان کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر ہم نے کچھ سب ٹاپکس دیکھے تھے جس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے دیکھی تھی کہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیوریفائی کریں گے جنت میں جانے سے پہلے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، اور پھر آئی تھنک ہم نے جو آخری بات جس پہ اپنی بات کو ختم کیا تھا وہ تھا بغیر حساب کتاب کے جانے والے لوگ متوکلون ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ کامل توکل کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جو میرا پلان ہے وہ اس سب ٹاپک کو ہم ختم کریں گے. اس میں کچھ جنت میں داخلے سے ریلیٹڈ کچھ سب پوائنٹس ہیں، مثلاً وہ کیا ہیں، وہ جس طرح وہ آئی تھنک وہ 3 یا 4 کے قریب ہیں. اس کے بعد پھر نیا چیپٹر ہے جو کہ جنت کی کچھ صفات ہیں، مثلاً جنت کے دروازے ہیں، جنت کا سوئل ہے. تو اس میں سے ہم جنت کے جو ابواب ہیں، جو دروازے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. کافی لمبا ہے وہ، تو اس لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تو اس کو ہم تسلی سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے اگلی بات ہم شروع کرتے ہیں. اگلا سب پوائنٹ جنت میں داخلے سے ریلیٹڈ، جنت میں غریب امیر لوگوں سے پہلے جائیں گے. جنت میں غریب لوگ امیر لوگوں سے پہلے جائیں گے. روایات رکھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بھائیوں والا سوال پوچھوں گا. آپ نے مجھے سچی بتانا ہے. اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ آپ نے چھوڑ دیں ابھی کہ ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، آپ مت سمجھیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں جنرلی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ آپ امیری پسند کریں گے یا فقیری پسند کریں گے، کیا جواب ہوگا؟ فطری بات ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ غریب ہو. اور یہ حقیقت اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے. مال کی محبت بائی ڈیفالٹ ہوتی، یعنی کہ بائی ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہمیشہ اس کا طرز یہی ہے، ایکسیپشنل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ طرز نہ ہو. اللہ نے کہا ہے بائی ڈیفالٹ مال کی محبت تو ہے ہی ہے. مال کی محبت بری بات ہے، اچھی بات ہے؟ بری بات نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، کنٹرول براڈ. اچھا، یہ نقطہ نا بہت سمجھنے والا ہے، اور اس میں آپ دین کا سارا ایک براڈر پرسپیکٹو ذہن میں رکھیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا اصول جو ہم نے سمجھنا ہے، مال کا ہونا یا مال کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں یا اللہ آپ سے خوش ہیں یا اللہ آپ سے ناراض ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ مال کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور مال اللہ تعالیٰ لے وہ بھی آزمائش ہے. تو پہلی مسکنسیپشن یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ مال کا ہونا اس چیز کی طرف ڈز ناٹ انڈیکیٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کا رزق چاہے بڑھا دے، اور جس کا رزق چاہے اللہ تعالیٰ بقدر اس کو دے دے، اس کو کھینچ کے دے، نپا تلا دے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فجر کے اندر کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اللہ نے دونوں چیزوں کو، نعمت کے دینے کو بھی، اور مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کے دینے کو بھی ابتلا کہا. ابتلا کہتے ہیں عربی میں ٹیسٹ کو. ٹھیک ہے. اور نعمت کے چھیننے کو بھی، کم کرنے کو بھی ٹیسٹ کہا. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، ابتلا سے نکلا ہے نبتلی، جس کو عربی زبان کے اندر ٹیسٹ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ابتلا ایک بہت شدید قسم کا ٹیسٹ ہے، یعنی کہ یہ ایک ہائی ڈگری ٹیسٹ ہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو اکرام کرتے ہیں، اس کو ہم نعمت دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، دوسری دفعہ بھی اللہ کہتے ہیں اور جب اللہ پھر اس کو آزماتے ہیں، اور پھر اللہ نے کیا کہا فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رزق اس کو نپا تلا دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی کہ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. اس سے پتہ کیا لگتا ہے ان آیات سے کہ اصل میں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ مال کا نعمتوں کا ملنا بھی ٹیسٹ ہے, چھننا بھی ٹیسٹ ہے. بندہ سمجھتا ہے نعمت مل گئی, میرے رب نے میرے پہ بہت اکرام کیا, نعمت چھن گئی تو میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ کہتے ہیں کلا, ایسی بات نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے, امیر ہونا, غریب ہونا, یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ہونا یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا یا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا کرائیٹیریا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, امیر اور غریب ہونا کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے؟ جی, تقدیر کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اتنی کوئی چیز انسان کے, اتنی موت بھی انسان کے پیچھے نہیں لگی ہوتی جتنا کہ اس کا رزق اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے. جب تک وہ اس کو مل کے نہیں رہے گا موت اس کو نہیں آ سکتی. پکی بات. یعنی کہ آپ اگر اس حدیث میں آپ یقین کریں کہ اتنی مینٹل ریلیکسیشن ہو جائے اگر آپ تقدیر کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی بہت سکون میں آ سکتی ہے. اگر تقدیر پہ ایمان کو سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی بہت ساری سب کانشیس انگزائٹیز ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک چیز تقدیر میں اگر لکھی گئی ہے اور وہ ہونی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو جہاز میں ٹریول کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے. آپ میں سے کسی کو ڈر لگتا؟ تھوڑا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی جہاز اڑ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن میں آ سکتا ہے, کیونکہ جہاز کریش بھی ہوتے ہیں, لوگ فوت بھی ہوتے ہیں. تو میں نے جب بھی ٹریول کیا اگر تو یہ چیز میرے ذہن میں بھی کچھ تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے, اور کچھ میرے 1-2 دوست احباب بھی ہیں, تو وہ ہم نے یہی مل کے طے کیا ہوا ہے کہ تقدیر کے ایمان کو تازہ کر کے جایا جائے کہ اگر موت لکھی ہے تو یہ فلائٹ ہم مس کر نہیں سکتے, اسی فلائٹ پہ چڑھنا ہے, اسی فلائٹ پہ موت آنی ہے. 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے, یہ جو کراچی والا پلین کریش ہوا تھا, سب فوت ہو گئے, 2 لوگ بچے تھے. آپ اس بندے کا انٹرویو دیکھیں جو کہ بچا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا, میں اپنی سیٹ سے اٹھا, میں ایک گھر کی 3rd فلور پہ تھا اور میں وہاں سے اتر کے نیچے, اس کو 2-3 خراشیاں آئی تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے, جہاز کریش ہو گیا, تباہ ہو گیا, لوگ فوت ہو گئے, اس کو خراشیاں نہیں آئیں, تھوڑی بہت خراشیاں آئیں. تو ہم بات تقدیر کی ہو رہی تھی, یہ بات اللہ نے طے کر دی ہے پہلے سے ہی کہ آپ کو کتنا رزق ملنا ہے. اور بائی دا وے ایک سب پوائنٹ اس سے چھوٹا یہ بھی نکلتا ہے, رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. رزق پیسہ ہے, لیکن آپ کو اچھی ایجوکیشن ملی ہے, یہ بھی آپ کا رزق ہے. آپ نیکی کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کا رزق ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ کو اچھی کمپنی ملی ہے, یہ بھی آپ کا رزق ہے. یہ رزق میں آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں بہترین رزق دین کا علم حاصل کرنا ہے. رزق ایک بہت ڈائنامک ٹرمینالوجی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کون کس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا مال و دولت سے, جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور کس کو نہیں نوازے گا. مقصد دونوں کے لیے, جس کو دیا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے, جس سے لیا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے. اچھا, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم محنت نہ کریں؟ اب تقدیر کو صحیح طرح سمجھیں. اللہ نے لکھ تو دیا ہے, لیکن محنت کرنا آپ کے ذمہ. کوئی یہ کہے کہ میں نے تو چوری کی, اللہ نے تقدیر میں لکھا ہی ہوا. اللہ نے تقدیر میں پیسے لکھے ہوئے تھے, یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو اتنے ملیں گے. حلال یا حرام کرنا آپ پہ تھا. کچھ حکایات ہم نے بڑوں سے سنی ہیں واللہ عالم, لیکن اس میں عبرت ہے کہ کسی نے چوری کی تو کسی بڑے نے اس کو دیکھ کے کہا یہ رزق اس کا لکھا ہوا تھا, یہ چاہتا تو حلال طریقے سے بھی اس کو مل جاتا تھا, لیکن اس نے کس کو چوز کیا؟ اس نے حرام کو چوز کیا. تو اسی لیے ہم بھائیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ جب ارننگ کی طرف جاتے ہیں تو اس چیز کی پریشانی نہ لیا کریں کہ پیسے ملیں گے یا فار ایگزامپل کسی کو ایسی جاب اپرچونٹی مل رہی ہے جو کہ کلیئر کٹ اس میں امپرمیسیبلٹی ہے دین کی طرف سے, تو اس چیز میں حوصلہ رکھیں کہ یہ جو پیسے آپ کو یہاں سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال مین سے بھی عطا کر دے گا. تھوڑا سا پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, نمبر 1 میں سمرائز کر دیتا ہوں, پیسے کا ہونا نہ ہونا یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی یا ناراضگی کا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے امیر ہونا ہے یا آپ نے غریب ہونا ہے, یہ تقدیر میں میٹر لکھا جا چکا ہے. نمبر 3, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ محنت نہیں کریں گے. اسباب اختیار کرنا توکل کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4, کیا یہاں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ساری اتنی لمبی چوڑی مقدمہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ غریب پہلے داخل ہوں گے.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم غریب ہو جائیں. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب مہاجرین جنت میں 40 سال پہلے امیروں سے داخل ہوں گے. یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے, اور یعنی کہ اور نصوص بھی ہیں. یعنی کہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نص تو ہمارے پاس دلیل قرآن یہ کتاب و سنت کی حدیث کی موجود ہے. دیکھیں اس پہ بھی آپ نے صرف ایک ایکسٹریم کی انڈرسٹینڈنگ لینی. اگر ایک جگہ یہ نصوص موجود ہیں تو دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے. آپ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں فقر میں آؤں. کیوں؟ کیونکہ علماء نے لکھا ہے فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو. اسی لیے دعا کے اندر آپ نوٹ کریں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ فقر جو ہے فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور میرے شیخ کہا کرتے تھے کہ یہ خسارے پہ خسارہ ہے. وہ کہتے ہوتے تھے رحمہ اللہ کہ جب میں دیکھتا ہوں ان غریب طبقے کو جو کہ دین سے بھی بیزار ہے اور دنیا سے مال بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور آن ٹاپ آف کمپاؤنڈ اگنورینس کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہو, یعنی کہ دین سے بھی بیزار, دنیا اور آخرت کا خسارہ, دنیا اور آخرت کا خسارہ. تو اس میں بیلنس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ان جیسے ہو جائیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہاں بھی دے اس کو, یعنی کہ اس کے دائیں ہاتھ اس کو پتہ, اس کے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر وقت دینے والا رہے, کیونکہ مال کی محبت بائی ڈیفالٹ دل میں ہے, وہ نفاق پیدا کرتی ہے, آپ کو ہپوکریٹ بنانے کی اس میں پوری ٹینڈنسی ہے. اس ٹینڈنسی کو ریموو ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور کہنے والوں نے بہت اچھی بات کی ہے. میرے ایک سینئر ہیں, وہ بہت رچ ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ذیشان جب پیسے آتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں, جب میسج آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک وہ خوشی ہے اور ایک وہ خوشی ہے جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے, اور جب ہم دیتے ہیں تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ان میچڈ اور ان پیرللڈ ہوتی ہے. اور یہ حقیقت بات ہے, آپ آزما کے دیکھیں. نو ڈاؤٹ آپ کی پاکٹ تو شاید ایمپٹی ہو رہی ہوگی, لیکن وہ جو ایک چاہے کچھ سیکنڈز کے لیے وہ ایک کنٹینٹمنٹ آتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا. اور یاد رکھیں علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی نیکی کوئی نہ کوئی ضرور رکھیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے, اور صدقے سے بہتر اور میرا نہیں خیال کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضرور. اور اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا پاکٹ منی میں سے ہے, اللہ تعالیٰ اماؤنٹ کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے کروڑوں دیے ہوئے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں, بٹ کسی کے 10 روپے دیے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے ہوں. حدیث میں کیا آتا ہے, قیامت کے دن ایک شخص کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ آئیں گے. وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ میں نے اتنی نیکی کا صدقہ آئے گا. اللہ کہیں گے تو نے ایک کھجور میری راہ میں خرچ کی تھی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں قیامت کے دن تک اور اس کو بڑا کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ سارا اس لیے ہے کیونکہ یہ مسکنسیپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم پھر تو غریبی اچھی ہے. نہیں, آپ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کے مال کی حفاظت بھی ہے. مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور حلال رزق مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, حلال رزق وافر مانگنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی بغاوت کی موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کا رزق فراخ کر دیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبغوا, اگر میں ایسا کرتا تو یہ سب باغی ہو جاتے. اور یہ حقیقت بات ہے. جس دن آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے, جس دن آپ کی سیلری آتی ہے, آپ بادشاہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور جتنے آپ کے وہ کفایت شعار مہینے کے اینڈ میں ہوتے ہیں, کتنا اگر آپ کو تاریخ کے مہینے کے شروع میں بھوک لگی ہے تو آپ جو مرضی آرڈر کر دیں گے, لیکن یقیناً آپ آخری دنوں میں اپنے دل کو سمجھائیں گے کہ اے میرے دل سمجھ جا. ٹھیک ہے جی. تو ایک دو اور روایات بھی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی رکھی تھی, دوسری جامع ترمذی میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب مہاجرین جنت میں امیر مہاجرین سے 500 سال پہلے
داخل ہوں گے. پچھلی روایت میں تھا 40 سال. پھر ایک اور روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ الحاکم میں روایت موجود ہے, کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں میری امت میں جانے والا پہلا گروہ کون ہوگا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب مہاجرین, وہ جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے قیامت کے دن اور درخواست کریں گے کہ اس کو کھولا جائے. تو جو جنت کے گیٹ کیپرز ہوں گے وہ ان کو کہیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کس چیز کی حساب کتاب کی ضرورت ہے, ہمارے ہاتھوں میں تو تلواریں تھیں اور ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. اور پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر وہ وہاں پہ 40 سال رہیں گے انٹل کہ اگلی انٹری ہوگی جنت کے اندر. پھر ایک اور روایت ہے اسامہ ابن زید, اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ میجورٹی جو وہاں پہ داخل ہو رہے تھے وہ غریب اور غربا تھے, اور جو امیر تھے, اور یہاں پہ شیخ صاحب نے بریکٹس میں مسلم لکھا ہوا ہے, آئی ایم شیور کہ یہ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہوگا, جو امیر مسلمان تھے ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا. ڈیٹین کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا تھا, اور وائل دا پیپل آف ہیل, جو اہل جہنم ہیں, ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو جہنم میں لے کے جایا جائے. اچھا جی, اگلی بات ایک اور روایت میں آتا ہے دا فرسٹ 3 ٹو انٹر پیراڈائز. یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہلے 3 لوگوں کو دکھایا گیا جو کہ جنت میں جائیں گے. نمبر 1 شہید, نمبر 2 جو کہ عصمت اور عفت کا خیال رکھنے والا ہے, چیسٹ کہتے ہیں, عفت کہتے ہیں جو کہ اپوزٹ ہو امورل کے. اسی لیے دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا, اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ ہدایت کا سوال کرتا ہوں, والتقیٰ تقوی کا, اور والعفاف, عفاف کہتے ہیں اس کو, چیسٹٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا کون سا شخص ہے؟ ایک ایسا بندہ جو کہ ڈیووشن کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو. کون کون سے 3 ہیں جی؟ سب سے پہلا شہید, دوسرا چیسٹ ہو, اپنی عفت کی حفاظت کرنے والا ہو, اور تیسرا ایک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا. اچھا جی, پھر اگلا سب ٹاپک وہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ انہوں نے شفاعت کی بات کی ہوئی ہے, اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ ہم دیکھ چکے ہیں. آخری باب وہ لے کے آئے ہیں, دوز ہو ول انٹر پیراڈائز بیفور دا ڈے آف ریزریکشن. یہ میں نے آپ سے سوال پہلے بھی کیا تھا کہ پہلے داخل ہونے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن کچھ روایات ہیں. تو شیخ صاحب اس کا ایک سب ٹاپک لے کے آئے ہیں. وہ پہلی آیت لے کے آتے ہیں سورہ بقرہ سے, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. علماء کا, مفسرین کا کچھ اختلاف ہے کہ جو جس جنت کے بارے میں بات کی گئی تھی, آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے, وہ کوئی اور جنت ہے. لیکن بہرحال اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. یہاں پہ اگر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے تو اسی اوپینین کے تحت کوٹ کی ہے کہ جنت ایک ہی ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے ایز اے ایویڈنس کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کہا آدم علیہ السلام کو کہ جنت سے اتر جاؤ, تو اس کا مطلب وہ کہاں تھے؟ وہ جنت کے اندر ہی تھے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے آدم, تو اور تیری بیوی جو ہیں وہ جنت کے اندر رہو جیسے چاہو, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا, کیونکہ وہ تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس کے بعد اور بتائیں, یہ ہم نے بات پہلے بھی کی ہوئی ہے, اور جنت میں کون جاتا ہے؟ قبر والی فیز سے کس کی خلاصی ہو جاتی ہے؟ کون اس فیز میں جاتا ہی نہیں, ڈائریکٹ جنت کے اندر. شہداء کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور اس کے بارے میں بھی بحث لمبی ہے, ہم نے یہ شروع میں کی تھی. اس کے بارے میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ گرین برڈز کے پیٹوں کے اندر ہوں گی, اور یعنی کہ کافی ڈیٹیل ہے.
یعنی کہ دا پوائنٹ از کہ شہداء بھی جو ہیں وہ اس ایکسیپشن کے اندر شامل ہیں. اس میں علماء نے کچھ تقسیم کی ہے. کچھ حدیث میں آتا ہے، ایک تو ہے جو شہادت پائی ہو جس نے میدان جہاد کے اندر، ایک وہ شہادت کی موت ہے، مثلا اگر ایک پریگننٹ خاتون فوت ہو جاتی ہے، برتھ دیتے ہوئے بھی فوت ہو جاتی ہے، غالباً پیٹ کے درد سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، جل کے کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی دیوار کے نیچے دب کے کوئی فوت ہو جاتا ہے. ان سب کے بارے میں اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی موت کو جمعے کے دن فوت ہونے والے کے بارے میں آتا ہے، ان سب کو شہید کہا گیا ہے. لیکن یہ شہید اس شہید کی طرح نہیں ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے. اس میں تقسیم میں فرق ہے. اچھا جی، اگلی بات جو ہم کریں گے آج انشاءاللہ وہ ہے اگلا سب چیپٹر ہے، اور وہ ہے اس میں اگلے سب چیپٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو کانٹینٹ پیج سے پہلے دیکھ کے بتا دیتا ہوں. اس میں سے ہم صرف ایک ہی چیز کی بات کریں گے کیونکہ وہ کافی لمبا ہے. یہ چیپٹر 3 ہے، اس کا انہوں نے ٹائٹل باندھا ہوا ہے ڈسکرپشنز آف پیراڈائز. اس میں انہوں نے ٹوٹل 11 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آج ہم صرف پہلی چیز کے بارے میں بات کریں گے، جنت کے دروازے، دا گیٹس آف پیراڈائز. نمبر 2 دا گریڈز آف پیراڈائز، درجات ہیں جنت کے. پھر جنت کا سوئل، جنت کے نہر، جنت کے سپرنگز، جو اس کے پیلس ہیں، اس کے ٹینٹ ہیں، اس کے محلے، اس کے محل ہیں. پھر جنت کی روشنی کیا ہوگی، جنت کی خوشبو کیسی ہوگی، جنت کے درخت اور اس کے پھل کیسے ہوں گے، اس کے جانور اور اس کے پرندے کیسے ہوں گے. یہ سارے سب ٹاپکس ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اور جو آپ کا چیپٹر 4 ہے، جو میرے حساب سے سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اہل جنت کی دنیا کے اندر کیا صفات ہوا کرتی تھیں. یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے تاکہ ان کو ہم اپنائیں تو بندہ ایلیجبل بنے. چلیں جی، تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، پہلا سب ٹاپک انہوں نے باندھا ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پیراڈائز دیر از نتھنگ لائک اٹ. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت کی بلڈنگز کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور سنن الدارمی میں بھی ہے، مشکات المصابی میں بھی ہے، اور اس کی اسناد جو ہے وہ علماء نے صحیح کہا ہے اس کو. اس روایت کے اندر ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چیزیں بتائی ہیں جنت کے بارے میں. نمبر 1، اس کی جو اینٹیں ہوں گی، برکس ہوں گی، یعنی کہ یہ جنت کی اسپیسیفکلی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اس کی بلڈنگز کی بات ہو رہی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو برکس ہیں، جو اینٹیں ہیں، وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، گولڈ اینڈ سلور. اس کا جو مسالہ ہے، مورٹار کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ اینٹیں رکھتے ہوئے جو سیمنٹ اور مسالہ لگاتے ہیں، اس کا جو مسالہ ہے اس کی خوشبو مسک جیسی ہے. اس کے جو پیبلز ہیں اور جو اس کے پرلز ہیں، پیبلز آف پرل اینڈ سیفائر. سیفائر کو پتہ نہیں اردو میں سیفران کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سیفائر کو، کیا کہتے ہیں؟ زعفران کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پرل کو کہتے ہیں نا. بہرحال اس کے پیبلز جو ہیں، یہاں پہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے پیبلز آف پرل اینڈ سیفائر. اور جو سوئل ہے وہ سیفران کا ہے. جو بھی اس میں داخل ہوگا، یعنی کہ اس گھر میں داخل ہوگا، اس بلڈنگ میں داخل ہوگا یا جنت میں داخل ہوگا، وہ خوشی، ہی ول بی فلڈ وتھ جوائے، خوشی سے بھر جائے گا اور کبھی بھی برا محسوس نہیں کرے گا. اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہے گا اور فوت نہیں ہوگا، اور ان کے کپڑے کبھی بھی ویئر آؤٹ نہیں ہوں گے، پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کا شباب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ شباب ہی رہے گا. اور پھر شیخ جو ہیں وہ آیت لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں ادھر جنت میں تو آپ دیکھیں گے ایک ایسی ڈیلائٹ جو کہ آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی، اور ایک بہت بڑا ملکن کبیرہ، ڈومینین آپ دیکھیں گے. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی آنکھ نہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اعین، قرۃ اعین، ٹھیک ہے، جوائے آف ریوارڈ، یعنی کہ کیا اس کے لیے جوائے ہے جو کہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کوٹ کی تھی. اس سے پہلے خاص کس عمل کا ذکر ہے؟ نماز تہجد کا ذکر ہے. یہ دونوں صورتوں میں سے جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز کے اندر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں حامیم السجدہ،
اور دوسری رکعت میں سورہ انسان اور سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل نے اس کو آج تک سمجھا نہیں، امیجن نہیں کیا۔ پھر ایک اور روایت ہے جس کی ورڈنگ تھوڑی مختلف ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جو کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی دل نے اس کو کمپریہنڈ نہیں کیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نیور مائنڈ واٹ اللہ ہیز ٹولڈ یو، بلکہ جو اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ اس سے بھی اکبر ہے، اس سے بھی گریٹر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ کوئی شخص نہیں جانتا اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے نعمتوں میں سے۔ اچھا جی، اگلی بات اور آج کی آخری بات، اس میں کافی سارے کوئی 9 کے قریب سب پوائنٹس ہیں، وہ ہیں جی جنت کے دروازے۔ آپ کہیں گے جنت کے دروازوں میں کیا بڑی بات ہے؟ ہم اگر روایات دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کافی ساری اس کے بارے میں ڈسکرپشن آئی ہے۔ یہ ڈسکرپشن دینے کا مقصد کیا ہے؟ جنت کے بارے میں آتا ہے، جنت کتنی بڑی ہے کوئی بتائے گا؟ ابھی ہم پڑھیں گے کہ جو اس کا دروازہ ہے، جنت کے کتنے دروازے کتنے ہوتے ہیں عام طور پہ؟ نہیں، ایک دروازہ مطلب یوزلی ہمارے ذہن میں ایک دروازے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ بائی دی وے اگر میں آپ کو دروازہ کہتا ہوں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ والا دروازہ، مین ڈور، گھر کا دروازہ۔ جنت کا دروازہ کیسا ہے وہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو تھوڑا بہت بتایا ہے حدیث میں پتہ بھی لگے گا۔ ابھی ایک ہم روایت پڑھیں گے، چلیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے، جو جنت کی گیٹ کی چوڑائی ہے اس کی وڈتھ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈسٹینس بٹوین 2 گیٹ پینلز، گیٹ کے جو پینل ہیں جب ان کو کھولا جائے گا تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 40 سال کی مسافت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رش لگا ہوگا دروازے پہ بھی، 40 سال کی مسافت۔ میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا، غالباً کسی ہمارے اسلاف میں سے کسی کا تھا، یہ تو جنت کے دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے جی؟ قرآن مجید میں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، بھاگو سبقت لے کے جاؤ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے سے منع نہیں کیا، باقی چیزوں سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ نے اگر کہا ہے نا کہ اگر کسی چیز کی طرف دوڑ لگاؤ تو وہ کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرہ، اللہ کی سے معافی مانگنے میں جلدی کرو اور جنت طلب کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ عرضھا کعرض السماوات والارض، اس کا جو عرض ہے اس کی وڈتھ ہے کتنی ہے؟ زمین اور آسمانوں جتنی ہے۔ کتنے آسمان ہیں؟ ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ یعنی کہ اندازہ لگا کے بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے سلف و صالحین میں سے کسی نے یہ کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جنت کا عرض زمین و آسمان سے بھی بڑا ہو اور اس میں آپ کے لیے جگہ نہ ہو۔ بہت ڈیپ بات ہے، سادی سی بات ہے، لیکن سوچیں یعنی کہ اگر بدقسمتی کی ڈیفینیشن کوئی دے تو وہ یہ دے کہ اتنی بڑی جنت اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی جگہ نہیں آپ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ جنت کے جو ہیں دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد کے اندر، سورہ رعد ہے 13ویں سورت، ہاں سورہ رعد ہی ہے میرے خیال سے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اللہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ داخل ہوں گے ہر دروازے سے، سلام علیکم بما صبرتم، اور وہ اہل جنت کو کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہے اس کی وجہ سے جو تم صبر کیا کرتے تھے، اور کتنا ہی بہتر ہے یہ گھر رہنے والا۔ پھر اسی طرح سورہ زمر کے اندر جو آخری اس کا رکوع ہے اس کے اندر بھی آتا ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، کہ جب وہ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کا گیٹ کیپر کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک نظم ہے، یوٹیوب پہ پڑھی ہے، شیخ ادریس ابکر نے اس کو پڑھی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اس کا میں نا ہمارے گروپ میں لنک شیئر کروں گا۔
اس میں ڈسکرپشن آف پیراڈائز، ایک بہت لمبی حدیث ہے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے اس کے اندر، اس میں وہ ایک بڑی لمبی روایت ہے جس میں ڈسکرپشن آتی ہے کہ اہل جنت جب اللہ تعالیٰ سے ملنے جائیں گے اور وہ سارا کچھ، انشاءاللہ وہ بہت اچھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا جی، پھر اسی طرح آپ نے سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8 دروازے ہیں. اس میں سے ایک دروازہ ہے جو کہ خاص کر دیا گیا ہے روزے داروں کے لیے. ہاں جی، کیا نام ہے اس دروازے کا؟ باب الریان. اس میں سے کوئی نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو کہ روزہ رکھتے ہیں. یہ کون سا روزہ ہے؟ نفلی روزہ ہے کہ رمضان کا روزہ؟ بتائیں، نفلی روزہ ہے یا رمضان کا روزہ ہے؟ آپ نے اللہ کی رحمت کو قید کر دیا صرف رمضان کے روزے پہ. اس میں علماء کہتے ہیں کوئی بھی روزہ شامل ہو سکتا ہے، رمضان کا بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسرا بھی شامل ہو سکتا ہے. غیر رمضان کے روزے کی فضیلت بتائے گا کوئی؟ رمضان کے روزے کی بات، رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شاباش، اللہ اس کا اجر خود دیں گے، اس لیے ہمیں نہیں پتہ وہ کتنا ہے. غیر رمضان کے روزے کی کوئی فضیلت اگر کسی کو پتا ہو؟ شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور بتائیں. ٹھیک ہے، نہیں مجھے بتائیں نا اس کی کوئی فضیلت بتائیں نا کوئی. حدیث میں آتا ہے جو نفلی روزہ، ایک نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھتا ہے، صرف ایک نفلی روزہ اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے چہرے اور جہنم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں. نفلی روزہ، ایک نفلی روزہ. اور اگر سوچیں کہ نفلی روزے کے بارے میں یہ حال ہے تو پھر رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں کیا ہے. اس لیے نفلی روزہ کوشش کیا کریں، رکھا کریں. الصوم جنہ، روزے کو جنہ کہا گیا ہے. جنہ شیلڈ کو کہتے ہیں، اور یہ شیلڈ صرف آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکتی، اصلاً یہ آپ کے اور گناہوں کے درمیان ایک حائل کھڑا کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کر کے دیکھا کریں، سال میں رینڈملی روزہ رکھ کے دیکھیں، کانشیسلی آپ فیل کریں گے اس دن کہ یار ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو خیال ہوتا ہے یار نہیں آج نظر کی بھی ایکسٹرا حفاظت کریں، حالانکہ ایکسکیوز می، نظر کی ایکسٹرا حفاظت تو آپ نے ہر دفعہ کرنی ہے، روزے والے دن کیوں کیا آپ نے؟ تو اسی لیے نفلی روزہ جو ہے وہ، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن اس کو رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مختلف عبادات کے لیے مختلف دروازے ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں ایک کوئی بھی جوڑا خرچ کیا، کچھ بھی خرچ کیا اپنی دولت میں سے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اس کو جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. جو بھی نماز پڑھتا ہے، اور یہاں پہ شیخ صاحب نے بریکٹ لگائی ہے، ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے. ایک تو نمازی بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیا ہے جی وہ مسجد تو بنا لی، من اپنا پرانا پاپی ہے. پہلا المیہ تو یہ ہے. دوسرا المیہ یہ ہے، اگر نماز پڑھنے والے بھی ہیں تو مسجد میں آ کے پڑھنے والے کتنے ہیں. اگلا المیہ، اگر مسجد میں آنے والے بھی ہیں کتنے ہیں جو کہ تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلاف میں سے یہ میری اہلیہ جو ہے میرے بیٹے کو سنا رہی تھی، اور ایک دن میرا بیٹا میرا مذاق اڑا رہا تھا. سٹوری یہ ہے کہ سلف الصالحین میں سے، تابعین میں سے یا سلف الصالحین میں سے واللہ عالم، ایک شخص کے بیٹے نے ایک تکبیر اولیٰ مس کی، تو ایز اے ڈیٹرنٹ والد صاحب نے اس کی، اچھا کیوں لیٹ ہوا؟ کیونکہ اس کو شیشے کے سامنے ذرا بال بناتے ہوئے تاخیر ہو گئی، والد صاحب نے اس کی ٹنڈ کروا دی. اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح کو میجر لیں، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں ان کے ہاں اس چیز کی کتنی اہمیت تھی. وہ کہتے تھے تکبیر اولیٰ آپ نے مس کر دی ہے تو پھر آپ نے کیا مس کر دیا؟ بہت کچھ مس کر دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ المیہ اپون المیہ ہے، یہ تو بہت نیکسٹ لیول ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے نماز ہی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی کا میسج آیا، وہ کہتے ہیں یار لگتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. میں نے کہا کیوں آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ اللہ نے میرے سے نماز کی توفیق چھین لی.
اچھا اب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے, آپ روز کھانا کیوں نہیں مس کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے, مجھ سے کھانے کی توفیق اللہ نے چھین لی. کہتے ہیں یار یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, کھانا تو میں خود کھاتا ہوں. تو میں نے کہا نماز کون پڑھتا؟ کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے, لیکن فرض کو پورا نہ کر کے اللہ کو الزام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین دی, تو پھر آپ کھانا بھی چھوڑ دیں کہہ کے کہ اللہ نے توفیق چھین دی. وہ تو آپ خود کھاتے ہیں, نماز آپ خود نہیں پڑھتے. یہ تو عجیب بات ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ نمازیوں کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا. یہ وہ نمازی ہیں جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فویل للمصلین والے نہیں ہیں. قرآن مجید میں جن پہ اللہ نے ہلاکت کہی ہے وہ نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہو جو کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا نہیں کرتے, اس کی اقامت کے سارے ریکوائرمنٹس پورے نہیں کرتے. پھر اسی طرح جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس لیے بھائیوں صدقہ دیا کریں, تھوڑا دیا کریں, ضرور دیا کریں, کوشش کریں ڈیلی نہیں تو جمعے کے جمعے تو ضرور, آئیڈیلی ڈیلی دینا چاہیے. کیوں ڈیلی دینا چاہیے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ایک حدیث ہے جس کو سن کے ڈر جانا چاہیے. فرشتوں کی کیا دعا ہے بتائیں ذرا, سب کو بتائیں کیا دعا ہے. یعنی کہ فرشتے دو دعائیں کرتے ہیں, روز کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے روز کرتے ہیں. اے اللہ صدقہ کرنے والوں کو اور دے اور بخیلی کرنے والوں کو. غالباً حدیث کے الفاظ ہیں اس طرح کے کہ کوئی بد دعائیہ الفاظ ہیں. تو روز فرشتے یہ دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں میری اور آپ کی دعا قبول ہونا ہو, فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتے کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ کرتے نہیں. اس لیے صدقہ کیا کریں, بہت زیادہ صدقہ کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی جیب میں کسی دن پیسے نہیں ہیں, واللہ آپ جا کے کسی کو اسمائل دے دیں, کسی بھائی کو. اس دور میں ہر کوئی سڑا ہوا رہنا بہت پسند کرتا ہے, سیدھی بات ہے. سب آپ لوگ ایک دم آپ لوگ ہنسے ہیں کیونکہ آپ نے ریلیٹ کیا ہے اس بات کو. آپ یقین کریں کسی کو آپ ہنس کے دیکھ لیں گے نا, اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں, میری ذاتی سٹوری ہے. یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. دوپہر کو میں نے ایک جگہ کام جانا تھا, کہیں ریکارڈ میرے اپنے اس کی سبجیکٹ کی ریکارڈنگ تھی کہیں پہ. اسٹوڈیو میں نے ٹائم دیا ہوا تھا, جمعے کا دن تھا, بلکہ میں جمعے سے پہلے گیا ہوا تھا. بیچ میں جمعے کی بریک کے لیے میں اٹھا, میں نے اسٹوڈیو واپس ٹائم پہ پہنچنا تھا. اس سے پہلے میں نے کھانا وغیرہ بھی کھانا تھا. میں نے ٹائم کو سارا پلان کیا ہوا تھا. میں نے گاڑی اپنی جو ہے وہ گرمیوں کے دن تھے, چھاؤں میں گاڑی لگائی اور مجھے تھا کہ بس میں فرض پڑھ کے نکلوں گا اور میں جا کے ریکارڈنگ کروں گا. اور اچھا اب میں جب واپس آیا ہوں تو میری گاڑی کے بالکل پیچھے, صرف میری گاڑی کے بالکل پیچھے کسی نے اپنی بہت بڑی پرانی کرولا گاڑی جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی. میری لیفٹ اور رائٹ سائڈ والی گاڑیوں کے پیچھے والی جگہ خالی تھی, اور وہ اس نے اتنی قریب لگائی ہوئی تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کر کے نہیں نکل سکتا تھا. اور اچھا میں بہت غصہ مجھے آیا, میں نے کہا یہ میرا دل کیا میں اس کی ہوا, ٹائروں کی ہوا نکال دوں. پھر میں نے سوچا اگر میں نے ٹائر کی ہوا نکال دی تو وہ رکنا تو مجھے ہی پڑے گا زیادہ. اچھا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, گزرتے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں, وہ کہ ان کو نظر آ رہا تھا میرے چہرے سے یہ فرسٹریٹ ہوا ہوا ہے, اور یہ وہ بھی مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ سب میں تماشا بھی بنا ہوں. دروازہ کھول کے میں کھڑا ہوا تھا, گاڑی میں نہیں, میں اے سی چلا کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے تھا کہ وہ مجھے آ کے دیکھیں اور اپنی گاڑی سائڈ پہ کریں. گھڑی دیکھ رہا ہوں, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ, میرے ذہن میں آ رہا ہے سارے نوافل اس نے لگتا ہے آج ہی ادا کرنے, باہر ہی نہیں آ رہا. کوئی 10 منٹ کے بعد وہ بھائی باہر آئے, انہوں نے آ کے اور کچھ نہیں کیا, مجھے دیکھ کے انہوں نے ایک اسمائل کی, اور وہ شرمندگی والی اسمائل تھی, لیکن انہوں نے کہا یار, اسمائل کر کے انہوں نے بولا سوری یار. اور آپ یقین کریں کہ میرا جتنا غصہ تھا وہ سب کا سب ٹھنڈا ہو گیا. یعنی کہ میں ان کو کیا کہتا, یعنی کہ ان کو پتہ تھا ان کی غلطی تھی, ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کو کہیں جلدی ہے, اور مجھے جلدی بھی تھی, اسٹوڈیو کو ٹائم دیا ہوا تھا. لیکن ہم کبھی کبھی اس چیز کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں کہ صرف کسی کو ایک ہلکا پھلکا سا اسمائل کر دینا یہ کسی کے لیے سارا اس کا ڈے ڈیفائن کر دیتا ہے, اس کی ساری جو ہے نا وہ فرسٹریشن. آپ ظاہری بات ہے دن کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ گلچز ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ نیت کر کے کہ اگر آپ کسی کو ہنسیں وہ بھی صدقہ آپ کے لیے لکھا جاتا ہے. تو اور صدقے کی کوئی بہت ساری اقسام ہیں, انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا. علماء نے باقاعدہ کو 17-18 اقسام بتائی ہیں جو کہ صدقے کی ہیں. اس میں مال کا صدقہ صرف ایک صدقہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ صدقہ کیا جا سکتا ہے.
اللہ نے جہاد کا ذکر جب قرآن مجید میں کیا ہے نا تو جاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ نے جان کی جہاد سے پہلے مال کو ذکر کیا. اور یہ علماء کہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مال کو نکالنا کبھی کبھی انسان کے لیے شاید جان نکالنے سے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اس حدیث میں آتا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا اور روزے رکھنے والوں کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کچھ سن کے کہا کہ اللہ کی قسم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں امید کرتا ہوں کہ تم اے ابو بکر ان میں سے ایک ہوگے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں پوچھنا شروع کی. آج کس نے کسی کی تیمارداری کی؟ حضرت ابو بکر نے افرمیٹو میں جواب دیا. آج کس نے جنازہ پڑھا؟ یعنی کہ 3 4 5 کافی بڑی بڑی نیکیوں کا آپ نے ذکر کیا. سب پہ ہاتھ کھڑا، اور وہ رینڈملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تو سب نیکیوں پہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. اکثر مجھے آپ بتائیں جنازوں کا موقع ہمیں بہت ملتا ہے اور آپ یقین کریں جنازے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کتنا ٹائم لگ جاتا؟ اکثر ایمرجنسی سچویشن تو نہیں ہوتی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، تھوڑا سا انٹروسپیکشن کریں. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں جلدی ہے، اگر وہیں پہ آپ کو کوئی ایسا کام کہہ دیا جو کہ آپ کی مطلب کا ہے تو آپ ٹائم نکال لیں گے. تھوڑا سا جنازے کے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں. جنازہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ کیا ہے؟ حق تو ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ احد ایک قیرات آیا ہے حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قیرات جو ہے اس یعنی کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑی ایک پہاڑ کا سلسلہ ہے، صرف ایک پہاڑ نہیں، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. اور جو نماز کے بعد دفنانے کے لیے بھی تدفین کے لیے بھی چلا جائے اس کے لیے 2 قیرات ثواب آیا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے. تیمارداری کی مدد کرنے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ تیمارداری، بیمار اگر کوئی ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں صبح، اور 70,000 فرشتے شام کو بیمار کی تیمارداری کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے. 70,000 فرشتے آپ کے لیے صبح شام دعا کر رہے ہیں. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور اللہ سے یعنی کہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اور یہ اس چیز میں ہم بہت زیادہ لیک کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں سائیکولوجیکلی بیمار بندے کے لیے بڑی اپلفٹنگ. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے پاس 1.5 پونے 2 گھنٹے گزاریں، دوپہر کو اس کے ساتھ کھانے میں آپ چکن کڑھائی بھی کھائیں اور اسے کہیں مجھے سویٹ بھی کھلاؤ، بعد میں اس کو کہیں مجھے چائے بھی پلائیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا. بیمار کے لیے جا کے صرف تیمارداری کر کے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تیمارداری کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ اس نیکی کو کمانے کے لیے دوست احباب کے ساتھ ہفتے میں 1 دفعہ چلے، مہینے میں 1 دفعہ ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں چکر لگا لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے، وہاں پہ 1 مریض ہوتا ہے، کتنے مریض ہوتے ہیں؟ تو نیکی کی چاہت جس کو ہے وہ اس کے پاس طریقے ہیں نیکی کمانے کے. اچھا جی، پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کو جنت کے 8 دروازوں سے جو ہے وہ پکار لگائی جائے گی. اور جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا. میں آج سوچ رہا تھا یہ ایکٹیویٹی کروں گا لیکن یہ انشاءاللہ کسی اور دن کریں گے. 1 گلاس پانی سے یا آدھے گلاس پانی سے آپ کو وضو کر کے دکھاؤں گا کہ وضو ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ لوگ ہنس رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ ہو جاتا ہے. آپ حدیث میں دیکھیں، جن حدیث میں یہ فضیلت ہے نا کہ ڈز پراپر وضو، محدثین نے اس کی شرح کیا کی ہے کہ اس میں اور کافی ساری چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ پانی کا ضیاع نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں، نلکا کھول دیا، اچھا جی بال دیکھ رہے ہیں، تھوڑا ادھر سے پانی بہی جا رہا ہے، اچھا دوسرا بال دیکھ رہے ہیں، اچھا کڑاکے نکال رہے ہیں، اچھا چلو ہاتھ میں نہیں، پہلے صابن لے کے اچھی طرح مل کے 20 سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھوئیں. پانی ضائع ہو ہی جا رہا ہے. پھر آپ ہاتھ دھوئیں. اچھا پھر آپ جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پھر آپ جب آپ نے مسا کر لیا اور پھر آپ نے پیر اوپر لے کے آنے ہیں تو اس میں آپ کو 20-30 سیکنڈ ویٹ کر رہے ہیں. اکثر کا تو پیٹ ہی اتنا بڑا ہے کہ ان سے پیر ہی اوپر نہیں لے کے آیا جا رہا، تو وہ پیر اوپر لے کے آ رہے ہیں. اچھا پانی بھی اتنا کھولا ہوا ہے کہ وہ پورا ایسے لگ رہا ہے کہ آپ غسل کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں وضو کر رہے ہیں، کچھ فرق نہیں پتہ لگ رہا. تو اس لیے
تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کرنا یہ بہت سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے. میرے خیال سے شاید اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہم یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہاں پہ پلان کریں گے. اکثر علماء جو ہیں وہ اس طرح, ہمارے شیخ نے بھی مجھے یاد ہے ہمیں انہوں نے آدھے ڈونگے کے ساتھ جو ہے وہ وضو کر کے بتایا تھا, ہو جاتا ہے. کوشش کیا کریں کہ وضو کم سے کم, اگر آپ ٹیپ سے وضو کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پورا اس کو مت کھولیں, تھوڑا کھول لیں. اور اگر آپ نے فار ایگزامپل مسح کر لیا ہے اور آپ نے پیر دھونے ہیں, تو جب آپ نے مسح کے لیے ہاتھ آگے کر کے اس کو گیلا کیا تو ٹیپ کو بند کر دیں, تسلی سے مسح کریں, اور پھر جب پیر آگے آ جائے تو پھر آپ پانی کھولیں. آپ یقین کریں اس دوران میں بھی کوئی 2-3 ڈونگے بھر سکتے ہیں, جتنا پانی, بہت پانی ضائع ہوتا ہے. پانی کا خیال رکھیں, یہ وضو کے احسن ہونے کا کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. اور بائی دا وے یہ کانشیسلی وضو کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے, ورنہ ہم شڑپ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں وہ کانشیس نہیں ہم اس میں ہوتے. کیونکہ حضرت علی کے بارے میں کیا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وضو کر کے باہر نکلا کرتے تھے, ان کا رنگ تبدیل ہوا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے, ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں, میرا رنگ کیوں نہ بدلے. یہ کیفیت ایسے نہیں آتی, یہ جب بہت کانشیسلی آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اور اسی ایک اور روایت میں بھی ہے, جو وضو کرے اور اس کو اچھے طریقے سے کرے اور پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے یہ کہے, نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہے, انگلی اٹھانا آسمان کی طرف, انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھنا یہ مسنون ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ تکلف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. روایات میں نظروں کے بارے میں تو آتا ہے, انگلی کے بارے میں نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ, کچھ ایسی بدعات ہیں جو کہ ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ آپ اس کو کویسچن کرو تو لوگ آپ کو کھانے کو پڑتے ہیں. مثلا آپ نے اکثر جمعے میں دیکھا ہوگا, پہلے عربی کے خطبے میں لوگوں نے ہاتھ بیٹھے بیٹھے اوپر باندھے ہوتے ہیں, دوسرے میں نیچے رکھے ہوتے ہیں. اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. نماز کے بعد اکثر لوگ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں, ہر عبادت حرام ہے الا یہ کہ وہ ثابت ہو. ہر چیز کے بارے میں آپ اور میں R&D کر لیتے ہیں, چاہے آپ جو مرضی لینا ہو, لیکن دین کے بارے میں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. پھر اسی طرح اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ جب بولتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں اوپر. اور پھر یہ اتنا لوگوں کی بدعات, اللہ معاف کرے, اتنی کنٹیجس ہیں کہ دوسرا دیکھ کے کہتا ہے شاید یہ ٹھیک ہے, وہ بھی انگلی اٹھانا شروع کر دے. اچھا جی, ویڈتھ آف گیٹ کی ہم نے بات کر لی. پھر اس کے بعد ایک آخری پوائنٹ ایک ہے جی, گیٹ آف نان اکاؤنٹنسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا باب خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا, اور یہ دس از دا رائٹ ہینڈ گیٹ آف پیراڈائز, جو کہ جنت کا سب سے داہنا دروازہ ہے. ایک اور روایت ہے جو کہ شیخ صاحب اس بک میں نہیں لے کے آئے, اور وہ ہے خواتین کے بارے میں. حدیث میں آتا ہے اگر عورت 5 کام کر لے, فرض نماز پڑھ لے, رمضان المبارک کے روزے رکھ لے, پردہ کر لے, مرد کی فرما برداری کر لے, مرد کی بات مان لے, اور 5واں غالباً اگر استطاعت رکھتی ہے تو زکوٰۃ دے دے, اس کے بارے میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ اس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی, وہ جس مرضی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اگر ہماری خواتین یہ بات سمجھ لیں, دیکھیں ایک بات بہت ضروری ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہر قسم کی سوچ کا ایک یلغار ہے, اور ریسنٹ ایئرز میں یہ فیمنزم کا, عورت مارچ کی وجہ سے ایک ایسا نیریٹو پیدا ہو گیا ہے جو کہ میں اور آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھروں سے پوری طور پہ نہیں روک سکتے. اگر آپ کو میری بات سن کے یا اس طرح کی بات آپ کو لگتا ہے کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ایکسٹریم تھنکنگ ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی پیروی کرنے والی سب سے زیادہ کون ہوں گی, اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک مسلمان اپنی ماں کو, اپنی بیٹی اور اپنی غالباً حدیث میں پھپھو اور خالہ کے لفظ بھی ہیں, ان کو باندھ کے رکھے گا گھر پہ کہ وہ جا کے دجال کے ساتھ نہ مل جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ون فائن ڈے ایسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے لیے ذہن سازی کی جائے گی, اور یہ دس از پیونگ دا وے. یہ سارا کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کتاب الفتن پڑھیں, قیامت کی نشانیاں پڑھیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے کیوں آخر ہم اس چیز سے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خواتین پہ ظلم نہیں ہوتا, نہیں. پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, ہمارے شہری علاقوں کے اندر جتنا ڈومیسٹک وائلنس ہے
خواتین کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، خدارا اس نئے یلغار کا ساتھ نہ دیں۔ اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو پہلے ذرا اس کی ہسٹری دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ چاہتا کیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بیک گراؤنڈ سے ہے، اس لیے خواتین کو سمجھانا اور آن دی ادر ہینڈ آن دا کانٹری دوسری ایکسٹریم بھی نہیں اپنانی چاہیے، جو کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو لوگ دین کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنی ضرورت سے زیادہ سختی خواتین پہ لگا لیتے ہیں کہ جو کہ شریعت منع کرتی ہے۔ فار ایگزامپل خواتین یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مثلا پتہ نہیں کون بات کر رہا تھا کہ کسی کی پروپوزل کی بات ہو رہی تھی تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں مولوی سے تو میں نے شادی نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں بالکل بند کر کے رکھ دے گا، ہمیں میک اپ نہیں کرنا دے گا، ہمیں باہر نہیں جانے دے گا، بالکل ہم گھر کی چار دیواری میں قید ہو جائیں گے۔ اب یہ المیہ کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید اصلاً کہتا ہے خواتین کو کہ ان کا اصل گھر ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کو قید کر لیا جائے گھر میں؟ عورت اپنے مرد کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے باہر، ضرورت کے تحت اگر اس کو اپنے ہسبینڈ کی اجازت ہو، ضرورت کے تحت وہ بازار بھی جا سکتی ہے پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ شریعت نے حدود کے اندر رہ کے چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے، بات صرف فہم کی ہے اور سمجھانے کے طریقے کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا سنا سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا لوگوں کے سامنے اور ہمارا اللہ کے ساتھ اکیلا ہونا ایک ہی جیسا بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔